أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. آپ دیکھیں نا، آپ لوگ خود اس کا اندازہ کرو کہ ایک سورۃ العصر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، آپ بتائیں ہمارے پاس اصل کتاب تو قرآن کریم ہی ہے نا، کتنا اہم ہے اس پر محنت کرنا. بھائی عمیر ادریس آپ پڑھیں سورۃ الکوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جی بھائی شہریار آپ پڑھیں سورۃ الاخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ میں نے 3 صورتیں آپ 3 حضرات سے تلاوت کرائی ہیں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے. میں بہت اہمیت سے بات سمجھنا، پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی یہ 3 صورتیں، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی یہ 3 صورتیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص. بات کیا سمجھنی ہے کہ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی 3 صورتیں ہیں. یہ 3 کیوں ہیں؟ 1 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، یہ 3 ہی کیوں ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی 3 صورتیں ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص. تو سوال کیا ہے؟ یہ چھوٹی مختصر ترین صورتیں 3 ہیں، 1 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 3 ہی کیوں ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ اب آپ کو جواب کا مزہ آئے گا، پہلے سوال سمجھ آئے. یہ ذہن نشین فرما لیں. ایک ہے اس میں نقطہ اور ایک ہے جواب. نقطہ کا معنی اور جواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقطہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بات ذرا بندے کو خوش کرتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف آتا ہے، اور وہ حقیقی جواب نہیں ہوتا، اور حقیقی جواب اور ہوتا ہے. نقطہ اس میں کیا ہے کہ جو نماز ہے اس میں 1 رکعت، یہ اصل نماز 1 رکعت. کیوں؟ نماز میں کیا ہے؟ قیام، قراءت، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں 1 رکعت کے اندر موجود ہیں. تو اصل نماز کیا ہے؟ 1 رکعت. لیکن ہماری شریعت میں احناف کے ہاں 1 رکعت اگر کوئی شخص، اچھا فرض تو ہیں ہی، 1 ہے ہی نہیں، فرض 2 ہیں اور بھی 3 ہیں، لیکن جو نوافل کی نمازیں ہیں ہمارے یہاں 1 نفل نہیں ہے، 1 نفل نہیں. ہمارے وتر بھی 3 ہے، باقی ائمہ کے وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے. تو بات سمجھ لیں کہ نماز اصل میں 1 رکعت ہے، لیکن 1 رکعت جیسے پڑھنی چاہیے ویسے ہم میں سے کوئی شخص دنیا میں نہیں پڑھ سکتا. یعنی 1 رکعت ایسے پڑھیں کہ ذرہ برابر بھی بندے کا خیال ادھر ادھر نہ جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس 1 رکعت کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ساتھ دوسری رکعت ہے. اصل نماز میں کیا ہے؟ 1 رکعت، لیکن 1 رکعت ایسی پڑھنی کہ اس میں اللہ کے ماسوا کی طرف خیال جائے نہ، یہ بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو خالص 1 رکعت تھی
اور اس میں دائیں بائیں جانے خیال آنے سے جو نقصان ہو رہا تھا، اس نقصان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک رکعت اور ہو جاتی ہے تاکہ ایک رکعت مکمل ہو جائے۔ اس لیے 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہے۔ نوافل 2 رکعت پڑھیں، 1 سلام سے 4 پڑھیں، 1 سلام سے 6 پڑھیں، 1 سلام سے 8 پڑھیں، یہ جائز ہے۔ کوئی بندہ 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر دے تب بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھ کے سلام پھیر دے تب بھی ٹھیک ہے، 6 پڑھ کے سلام پھیرے تب بھی ٹھیک ہے، 8 رکعت 1 رکعت سے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ لیکن نوافل 8 رکعت بھی پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت مستقل نماز ہوگی، اس لیے نفل کی ہر رکعت میں آپ نے قرات کرنی، اور فرائض کی پہلی 2 رکعت میں قرات ہے اور آخری 2 رکعت میں قرات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو نماز ہے 1 رکعت، لیکن 1 رکعت کو ایسے پڑھنا کہ انسان کا دائیں بائیں خیال جائے نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز میں یہ خیال کرے کہ میرا خیال دائیں بائیں نہ جائے، تو یہ بھی تو خیال ہے نا، یہ بھی تو خیال ہے نا کہ میرا خیال دائیں بائیں نہ جائے، یہ بھی تو خیال ہے۔ تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ساتھ دوسری رکعت رکھی ہے۔ اب یوں سمجھے کہ آدمی کی 1 رکعت مکمل ہو گئی، مکمل ہو گئی، ایک اس نے رکعت اللہ کے سامنے صحیح طرح ادا کر لی۔ اچھا، میں درمیان میں چھوٹا سا نقطہ اور پیش کر دوں کہ دیکھیں 1 رکعت میں قیام 1 ہے، رکوع 1 ہے، قومہ 1 ہے، سجدے 2 ہیں۔ یہ سجدے 2 کیوں ہیں؟ باقی سب 1 ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا تو آدمی کھڑا ہو کے ہینڈز اپ ہوتا ہے۔ ہینڈز اپ ہونے کا معنی کہ میں نے خود کو اللہ تیرے حوالے کر دی، یہ ہینڈز اپ ہو گئے۔ دنیا میں ہینڈز اپ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہینڈز اپ، اس نے ہاتھ کھڑے، اللہ میں نے خود کو آپ کے حوالے کر دی، میں تسلیم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بڑا چھوٹے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جیسے دیکھنے سے پتہ چلے کہ عاجزی کر رہا ہے، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آدمی مزید عاجزی کرتا ہے تو رکوع میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں بندے کے گھٹنے ٹکوا دی، میں نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آدمی گھٹنے ٹیک لیتا ہے، اور یہ گھٹنے میں اللہ کی سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کی حمد کو قبول فرماتے ہیں، اور بندے سے کہتا ہے تو کھڑے ہو کے خود اعلان کر، تو بندہ پھر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ یا سمیع کا معنی سننا نہیں ہے، یا سمیع کا معنی قبول کرنا ہے، کہ جو شخص اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سمیع بمعنی تقبلہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ 10 بندے درخواست دیں اور ایک بندے کی منظور ہو جائے اور 9 کی نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی مبارک ہو، تیری سنی گئی ہے۔ حالانکہ سنی تو سب کی جاتی ہے، تیری سنی گئی کا مطلب یہ ہے کہ تیری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ تو یہاں سمیع کا معنی تقبلہ ہے۔ اب بندہ اس کے شکرانے کے طور پہ اپنے ناک کو زمین پہ رکھ کے، پیشانی کو زمین میں رکھ کے اور عاجزی کرتا ہے۔ سب سے آخری عاجز یہی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں بندے کو سے ناک کی لکیریں نکلوا دی، یہ سب سے آخری عاجزی۔ تو بندہ اپنے ناک کو اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ بس میری بس ہوگی، میں نے ناک سے بھی لکیریں نکال دی۔ اب انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے بس میں ہوتا نا، اے اللہ میں اور نیچے جاتا، میں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے ہیں، میں نے گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں، میں نے ناک بھی زمین پہ رکھ دیا ہے، تو میرے بس میں ہوتا نا تو میں اور نیچے جاتا۔ تو بندہ اور نیچے نہیں جا سکتا، اللہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ اور چلا جا، اور نیچے نہیں جا سکتا، 1 مرتبہ اور چلا جائے۔ یہ 1 مرتبہ اور نیچے چلا جا اس خواہش کی تکمیل ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اور نیچے جاتا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ خیر، تو اب اس کا معنی ہے کہ 1 رکعت ہے اصل نماز، اس 1 رکعت کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور ہے تو 2 رکعت ہیں، 2 سے کم تو ہے ہی نہیں۔ لیکن وطر ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں 3 سے کم نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی ایسے کے اوپر بندے حالات آتے ہیں کہ بندے کو ایمرجنسی ہوتی ہے اور وہ لمبی تلاوت نہیں کر سکتا،
لمبی تلاوت نہیں کر سکتا، پھر سمجھ لیں نفل کی 2 ہی رکعت ہوتی ہیں، 4 پڑھیں تو پھر بھی 2 ہوتی ہیں، اور وتر کی 3 ہوتی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ سب سے چھوٹی نماز 2 رکعت کی ہوگی اور سب سے بڑی نماز 3 کی ہوگی، جس میں قرات کرنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نوافل میں آپ 4 بھی پڑھیں گے تو پہلی 2 الگ ہیں، پھر 2 الگ ہیں، وہی 2 پھر تلاوت کریں، وہی 2 پھر کر لیں، پھر وہی 2 کر لیں، اور فرض میں آپ نے پڑھنی ہی 2 رکعتوں میں تلاوت ہے، اس میں تو 2 ہی صورتیں ہیں، اور وتر کی 3 میں کرنی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر رکعت میں الگ قرات ہو، وہ نماز میں 3 ہی ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر رکعت میں الگ قرات ہو، یہ 3 ہی ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر بندے کو ایمرجنسی ہو، بندے کو جلدی ہو اور مختصر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مختصر صورتیں دے دی ہیں کہ ہر رکعت کے اندر ایک پڑھ لو تاکہ تمہاری مختصر نماز پوری ہو جائے۔ اب یہ ناکام اگر ایک مختصر ہوتی تو 3 رکعتوں میں وہی ایک صورت پڑھنی پڑتی، اگر 2 ہوتی تو وتر میں پھر لمبی پڑھنی پڑتی، تو چونکہ سب سے بڑی ہیں ہی 3 رکعتیں جس میں ہر رکعت میں صورت پڑھنی ہے، تو اس کے لیے 3 صورتیں چھوٹی سی دے دی۔ یہ ہے حکمت۔ اور اصل تحقیقی جواب اس کا کیا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، اللہ خالق ہے، مخلوق ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا ہے؟ وہ ہے عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے دین پر عمل کرنا۔ تب ہمارے سامنے 3 چیزیں۔ نمبر 1 اللہ، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، اور نمبر 2 یہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ کی عبادت ہم تک لایا کون ہے؟ وہ ہے اللہ کا رسول۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان رسول واسطہ ہے، واسطہ جبرائیل بھی ہیں، لیکن وہ واسطہ میں نظر نہیں آتا۔ جو نظر نہ آئے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا۔ نظر جو آئے گا تو وہی آئیڈیل ہوگا نا، جو نظر نہیں آتا وہ آئیڈیل کیسے ہوگا؟ اور نمبر 3 وہ دین اور وہ عبادت۔ دین وہ کیا ہے؟ تو گویا ہمارے ہاں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ، جس کی بندگی کرنی ہے۔ نمبر 2 بندگی، جو کہ ہمارے ہاں عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 یہ لایا کون ہے؟ یہاں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔ تو سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد یہ دین دیا کون لایا اللہ سے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں رسول کا تعارف صلی اللہ۔ نمبر 3 دین ہے کیا؟ وہ ہے والعصر۔ وہ کیا ہے؟ والعصر۔ یہ دین ہے۔ دین میں کیا ہے؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 عقائد میں شبہات کا جواب تواصی بالحق، اور اعمال کی اصلاح تواصی بالصبر۔ اور یا میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایمان، عقائد، عمل الصالحات، اعمال، تواصی بالحق اس صحیح عقیدہ اور ایمان کی دعوت، اور تواصی بالصبر اس دعوت مشکل آئے تو صبر، یہی دین ہے۔ تب کل 3 ہی چیزیں بنتی ہیں نا۔ نمبر 1 عبادت کس کی کرنی ہے، نمبر 2 عبادت کس کے طریقے پر کرنی ہے، عبادت اللہ سے لا کر کون دے گا، اور نمبر 3 عبادت کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے چونکہ 3 ہی عوامل تھے، جسے آپ کہتے ہیں نا 3 ہی فیکٹر تھے، بنیادیں ہی 3 تھیں، اس لیے اللہ نے آسان اور مختصر ترین لفظوں میں یہ 3 باتیں بتا دی۔ بنیادی باتیں جب بتانی ہو تو پھر لمبی تقریر نہیں ہوتی، بنیادی بات میں مختصر بات کی جاتی ہے۔ یہ بنیاد مختصر سی بات سمجھ لو، یہ 2 لفظ میں میری بات یاد رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بندے کے ساتھ کیا ہے کہ نہایت مختصر الفاظ میں 3 باتیں سن لو۔ قل هو اللہ احد، نمبر 1 میں کون ہوں، نمبر 2 جو تمہیں دین دے رہا ہے وہ کون ہے، نمبر 3 جو تمہیں دین دیا ہے وہ کیا ہے، مختصر لفظوں۔ اس لیے یہ مختصر ترین صورتیں قرآن کریم میں صرف 3 ہیں،
نہ ایک ہے، نہ دو ہے، نہ تین، نہ چار ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ یہ اچھی طرح ذہن میں یہ میں نے میرے ایسے ذہن میں خیالات میں نے فوراً امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الفقہ الاکبر نکال لی۔ اس میں امام صاحب ایک بات فرماتے ہیں، نعرف اللہ تعالی حق معرفتہ کما وصف نفسہ فی کتابی بجمیع صفاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ ہم اللہ کی معرفت ایسے رکھتے ہیں جیسے خدا کی معرفت کا حق ہے۔ میں نے اس پر تفصیلی بحث کی، اب شرح دیکھیں نا، اگر آپ پاس موجود ہے یہ بحث اٹھا کر دیکھیں آپ، کہ اس میں نے اشکال پیش کیا کہ اللہ کو جیسے پہچاننا چاہیے بندہ پہچان ہی نہیں سکتا۔ امام صاحب کیسے کہتے ہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا ہمیں اسی طرح پہچانتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے صفات قرآن کریم میں حدیث میں بیان کی ہیں، ہم ان صفات کو مانتے ہیں۔ یہ معنی کہ جیسے پہچاننے کھا گئے، ہم جانتے ہیں اللہ متکبر ہے، اللہ فلاں ہے، اللہ فلاں، یہ ہے معرفت کا معنی۔ نعرف اللہ تعالی حق معرفتی کما وصف نفسہ فی کتابی بجمیع صفاتہ۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا، کیسے؟ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں اپنی صفات کو بیان کیا ہے، ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں۔ یہ ہے معنی، یہ ہے معنی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہم میں سے ایسے کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ عبادات میں اہم ترین کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز میں اصل کیا ہے؟ ایک رکعت۔ اور جیسے ایک رکعت پڑھنی چاہیے ہم پڑھ سکتے ہیں، پہ کوئی خیال بھی نہ آئے۔ فرماتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آگے وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ۔ ہاں بس اس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اور جیسے نبی کا طریقہ ہے بس۔ باقی حق اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا رکوع کرو ہم کر لیتے ہیں، سجدہ کرو ہم کر لیتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی خیال نہ، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتیں وہ تین ہیں۔ یہ تین ہی کیوں ہیں؟ ایک کیوں نہیں، دو کیوں نہیں، چار کیوں نہیں؟ اس کا ایک ہے نقطہ۔ نقطہ یہ ہے کہ نماز کی کم از کم رکعت اور زیادہ سے زیادہ وہ تین ہیں وتر کی، کہ جس میں ہر رکعت میں ہم نے الگ قرات کرنی ہے۔ تو اگر کوئی شخص مختصر نماز پڑھنا چاہے تو اس کو مختصر نماز اور ہر رکعت میں الگ قرات کرنے کے لیے تین ہی صورتیں چاہیے، کیونکہ وتر تین ہے، اس لیے تین صورتیں تین۔ یہ نقطہ ہے۔ اور حقیقی جواب کیا ہے کہ بنیاد ہمارے یہاں تین ہے۔ نمبر ایک، عبادت کس کی کرنی ہے۔ نمبر دو، عبادت کس کے طریقے پر کرنی ہے۔ نمبر تین، عبادت کیا ہے، کس کی کرنی ہے۔ وہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ کس کے طریقے پر کرنی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الکوثر میں ان کا تعارف ہے۔ عبادت کیا کرنی ہے، سورۃ العصر میں وہ بتا دیا۔ تب مختصر ترین لفظوں میں، چونکہ تین ہی بنیادی باتیں تھی، تو اللہ نے نہایت مختصر الفاظ میں تین باتیں بتا دی ہیں، میں کون ہوں، میرا پیغمبر کون ہے، اور تمہاری عبادت کیا ہے۔ یہ آج اس کو ذہن نشین فرما لیں، آپ اس کو دہرایا کریں، لکھا کریں، سنا کریں، تو پھر یہ باتیں کھل جاتی ہیں، الجھن نہیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح چیزیں کھلتی ہیں، آپس میں تکرار کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، دیکھتے رہیں، تب یہ چیزیں کھلتی ہیں۔